بیمار پرسی کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی بیمار کی ہم تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو کس انداز سے، کس طریقے سے ہمیں اس کی تیمارداری کرنی پہلی بات تو یہ ہے کہ بیمار پرسی کو ایک رسمی کارروائی نہ سمجھا جائے. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں. صرف 5 حق نہیں ہے، یہ بڑے عام 5 حق ہیں، اس کے علاوہ بے شمار حقوق ہیں. ان 5 حقوق میں ایک کہ آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا. تو بیمار پرسی کے لیے جانا، تیمارداری کے لیے جانا، یہ شرعی حق ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثواب سمجھ کر، شرعی حق سمجھ کر اور صحیح نیت کے ساتھ جانا چاہیے. اب جہاں تک بات ہے اس کے طریقے کا، بیمار پرسی کا طریقہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر حقوق بیان فرمائے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، العیادۃ فواق الناقہ، کہ عیادت اور بیمار پرسی اتنے مختصر وقت میں ہو جتنا وقت اونٹنی کے دودھ نکالنے میں لگا. بیمار آدمی کے پاس جائیں، اس کے سرہانے اگر ممکن ہو سکے تو سرہانے کی طرف بیٹھیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کا حال لیں اور اس کو تسلی کے کلمات کہیں. ایسے کلمات اور ایسے الفاظ آپ استعمال کریں جس سے اس بیمار کا دکھ ہلکا ہو، اسے تسلی ملے. مثال کے طور پر آپ یہ کہہ دیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہے، آپ حکم فرمائیں. ایسی بات نہ کرے آدمی جس سے اس کی حوصلہ شکنی ہو، اس کا دل ٹوٹے اور وہ پریشان ہو. اور بیمار آدمی کے پاس زیادہ باتیں بھی آدمی نہ کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا بأس طہور ان شاء اللہ.